مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد۔ تو ہے شیر خدا یا علی، دو ہمیں حوصلہ یا علی، جان تم پر فدا یا علی، لب پہ ہے یہ دعا یا علی، میرے مشکل کشا یا علی، پھر سجد کر بلا یا علی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسہ والہمنا من شکرہ، وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ، ودلنا علیہ من الاخلاص لہ فی توحیدہ، وجنبنا من الالحاد والشک فی امرہ، حمدا لا منتہا لحدہ ولا حساب لعددہ، ولا مبلغ لغایتہ ولا انقطاع لعمدہ، حمدا یکون وصلة الى طاعتہ وعفوہ، ووسیلة الى جنتہ وخفیرة من عذابہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ، وحامل وحیہ ومبلغ رسالاتہ، سید المرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات اللہ۔ سورہ حمد کی یہ آیت کریمہ، جس میں انسان ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی مسلسل دعا کر رہا ہے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کیں، اور اس آیت کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، راہ کو پہچاننا، زندگی کے اس راستے کو پہچاننا کہ جس کے لیے روزانہ ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اور آپ کے سامنے عرض کیا کہ واجب دعا، یعنی فقط ایک دعا ہے جو واجب ہے انسان کی زندگی میں بار بار کرے، وہ یہی دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کہ جو اللہ کی طرف سے جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، اور یہیں سے سیرت کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی کچھ ایسے لوگوں کی راہ، کچھ ایسے لوگوں کی زندگی، کچھ ایسے لوگوں کی زندگی کا طریقہ جس پر ہمیں چلنا ہے، جو اتنا حسین ہے، جو اتنا خوبصورت ہے، جو اتنا کامیابی کا راستہ ہے کہ اس پہ چل کر ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو اصولوں پر، کچھ اس کے پرنسپلز ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں، وہ بار بار تبدیل نہیں ہوتا۔ سبل قرآن میں آیا، سبل سبیل کی جمع، سبیل معنی بھی راستہ ہوتا ہے، سبل یعنی بہت راستے،
شیطانی راستے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ شیطانی راستے میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہدف ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، چاہے جس طریقے سے پہنچا جائے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے، اور یہ سیرت کا بہت ہی اہم نقطہ ہے جو ہر نبی اور ہر امام کی سیرت ہے۔ اگرچہ ہماری گفتگو امیر المومنین اسلام کی سیرت پہ ہو رہی ہے، لیکن یہ سیرت ہر نبی اور ہر امام کی سیرت ہے کہ ہر نبی اور ہر امام نے چاہے مقصد کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اور چاہے ہاتھ سے جانے والی چیز کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی راستہ غلط انتخاب نہیں کر سکتے۔ راستے پر چلنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس کے مقابلے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب لوگوں کا جو راستہ ہے، ضالین لوگوں کا جو راستہ ہے، ان کے کوئی اصول نہیں ہوتے، اس کا کوئی پرنسپلز نہیں ہوتے، اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ انہیں اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، سب کچھ کرنا جائز سمجھتے ہیں، سب کچھ کرنا ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ لوگ بھی کبھی کبھی انہیں ہوشیاری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب امیر المومنین اسلام کے سامنے ذکر ہوا امیر شام کا، کیونکہ لوگ اسے بہت ہی ہوشیار سمجھتے تھے، بہت زیادہ کامیاب سمجھتے تھے، کامیاب انسان جس نے اپنی حکومت کو، محدود حکومت کو بڑھاتے 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 اپنی حکومت کو بہت زیادہ بڑھا لیا، بہت زیادہ بڑھا لیا۔ جب امیر المومنین صاحب نے ذکر ہوا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عاقل انسان ہے، عقل مند انسان ہے، صاحب عقل انسان ہے جس نے اپنی حکومت کو اتنا بڑھا لیا، تو امام نے فرمایا کہ عقل کی تعریف یہ نہیں ہے، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ اصول کافی کی ابتدائی حدیثیں یہ ہیں، العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان میں بندگی پیدا ہو جائے، بندہ ہو جائے، عبد بن جائے۔ عاقل انسان وہ ہے کہ جو عبد ہو، جتنا زیادہ عقل مند ہے انسان اتنی زیادہ وہ بندہ ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر بندگی پائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی بندگی۔ اور کم سے کم یہ ہے کہ واکتسب بہ الجنان، عقل کے ذریعے سے جنت انسان حاصل کرے، عقل کے ذریعے مسلسل انسان جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہو۔ ایسی عقل نہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے، لوگ بڑا عقل مند انسان ہے نا، ایسے لوگوں کو بھی عقل مند سمجھا جاتا ہے کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے انسان، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ تو بہت کامیاب انسان ہے، یہ تو بہت ہی عقل مند انسان ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ عقل نہیں ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر وہ امیر شام کے پاس کیا ہے؟ فرمایا تلک النکرہ والشیطنہ، یہ عقل نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ نکرہ یعنی عقل جیسی ایک چیز ہے، ہوشیاری جیسی ایک چیز ہے، لیکن عقل نہیں، اور وہ ایک شیطنت ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، لیکن در حقیقت ناکامی کی طرف سفر کر رہا ہے انسان، خود ہی نہیں بلکہ بہت بڑے معاشرے کو بھی ناکامی کی طرف لے کے چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بنیادی قانون ہے کہ تمام ائمہ و انبیاء کی سیرت میں ایک بنیادی قانون ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہونے والا ہو، لیکن کبھی غلط راستہ نہیں اختیار کر سکتے۔ اور یہیں سے زندگی کے کچھ اصول بنتے ہیں، وہ اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ فقیر ہوں تب بھی وہ اصول ہے، امیر ہوں تب بھی وہ اصول ہے، حکومت نہ ہو تب بھی وہی اصول ہوں گے، حکومت آ جائے تب بھی وہی اصول ہوں گے، یہ کبھی تبدیل ہونے والے، بالکل میتھمیٹک کے فارمولے کے طریقے سے۔ میتھمیٹکس کے فارمولے کبھی چینج نہیں ہوتے، اس کے قانون کبھی، یعنی انسان کی زندگی، یہ چیزیں ضروری ہیں، اس پہ توجہ کریں، انسان کی زندگی کے اصول اگر سیرت کی بنیاد پر ہیں تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میتھمیٹکس کے فارمولے، جس طرح اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے ایک صحیح انسان کی زندگی کے اصولوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ چند روایتیں بھی آپ کے سامنے جلدی چونکہ تاکہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، بہرحال ماہ رمضان ہے اور وقت کو زیادہ طول نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ کم لفظوں میں جلدی سے آپ اس مطلب کو درک کر لیں انشاءاللہ، تاکہ ہم جلدی سے آگے بڑھ جائیں کہ اگر انسان کی زندگی کے اصول نہیں ہیں تو یہ سیرت ملتی جلتی ہے ان سیرتوں سے کہ جو کبھی اصول نہیں رکھتے۔ فرعون کے کبھی کوئی اصول نہیں ہوتے، انہیں صرف کامیابی چاہیے۔ نمرود کے کبھی کوئی اصول نہیں ہوتے، یزید کے کوئی اصول نہیں ہوتے، معاویہ کے کبھی کوئی اصول نہیں ہوتا، کامیابی چاہیے، کامیابی کے لیے
مسلمانوں کا خون بہانا پڑے کوئی بات نہیں، ہزاروں انسانوں کا خون بہانا پڑے کوئی بات نہیں، رسول اللہ کے اصحاب کو قتل کرنا پڑے کوئی بات نہیں۔ کتنے اصحاب کو قتل کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ لیکن ادھر امیر المومنین السلام کے سامنے کیا پیش کیا گیا؟ کہ بس تھوڑی سی بات، اتنی سی بات ہے، توجہ کریں سیرت یہ، کہ بھائی اتنی سی بات ہے کہ آپ 12 سال پہلے سن 35 ہجری میں امام کو خلافت، ظاہری خلافت ملی، اس سے 12 سال پہلے امام کو خلافت دی جا رہی تھی کہ آپ یہ خلافت لے لیں، امام کے سامنے پیش کی گئی۔ کیا کہا گیا؟ کہا صرف اتنا آپ کو کرنا ہے کہ یہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے اور 2 شیخین بزرگوں کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے، جس کے پہلے جو 2 خلیفہ گزرے ہیں۔ ہمارے اعتبار سے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے نہیں کہ ہمیں حکومت چاہیے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ کی حکومت قائم کریں گے امیر المومنین آ کر، نہ اپنے اعتبار سے نہیں، اگر یہ حکومت مل جائے گی تو الہی حکومت کو آ کر دنیا میں قائم کریں گے، رسول اللہ کی حکومت کو آ کر قائم کریں گے۔ تو اتنی بڑی چیز ملنے والی ہے، مولا آپ یہ تھوڑی سی بات صرف کہنا ہے، اسے کہہ دیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ ہماری زندگی کے اصول نہیں ہیں۔ لیکن امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر 2 لوگوں کی سیرت رسول اللہ کی سیرت سے ملتی جلتی ہے، ایک ہی سیرت ہے، تو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ سیرت رسول اللہ کی سیرت سے جدا ہے تو پھر اس پر میں عمل نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات پر 12 سال کے لیے امام نے حکومت کو ٹھکرا دیا، نہیں قبول کیا۔ اپنے لیے نہیں حکومت، اللہ کے لیے حکومت کو ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے مقصد کو بھی غلط راستوں سے نہیں اپنایا جا سکتا، فقط رسول اللہ کی سیرت پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی سیرت پہ۔ خلیفہ سوم نے آ کر قبول کر لیا، حقیقتیں ہیں، چونکہ ہم نے کہا کہ جائز نہیں ہے طنز کرنا، دل آزاری کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن حقیقتیں بیان کرنا یہ ضروری ہے، اور حقیقتوں سے شاید سمجھ میں بھی آ جائے لوگوں کو۔ خلیفہ سوم نے کہا ہاں میں قبول کرتا ہوں، اور قبول کیا انہوں نے۔ قبول کرنے کے بعد نہ وہ شیخین کی سیرت پہ چلے، نہ رسول اللہ کی سیرت پہ چلے، پوری طریقے سے نہیں چلے۔ یہ تاریخ پوری بتاتی ہے، مولانا ابو العلا مودودی نے آ کر لکھا ہے خود، خلافت اور ملوکیت کتاب میں آ کر انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ نہیں چلے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ہم یہ دونوں چیزیں قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نہیں چلے، اور امیر المومنین نے نہیں قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مقصد تک پہنچنے کے لیے غلط راستے کو نہیں اپنایا جاتا۔ بس یہاں سے جو نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا؟ اگر زندگی کے اصول نہیں ہیں تو یہ سیرت کسی اور سے ملتی جلتی ہے، امیر المومنین سے ملتی جلتی نہیں، یعنی جیسا موقع آئے ویسے ہی خود کو تبدیل کر لیں گے۔ یہ سیرت کا لنک کہیں اور مل رہا ہوتا ہے، اس کے بغیر کہتے ہیں لوگ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ معاویہ زیادہ کامیاب ہے یا امیر المومنین زیادہ کامیاب ہے؟ فیصلہ بہت آسانی سے یہ فیصلہ کر لیں۔ معاویہ نے ہر راستہ اپنایا اور لوگوں کی نگاہ میں بہت کامیاب بھی نظر آیا، لیکن آج بتائے انسان کہ امیر المومنین کامیاب ہے یا معاویہ کامیاب ہے؟ اگر یہ بات طے ہے تو اصولوں کو ہمیشہ زندہ رکھنا پڑے گا، امیر المومنین کی زندگی کے اصولوں کو، رسول اللہ کی زندگی کے اصول۔ لہذا کیا فرمایا؟ اصول جب ہوتے ہیں تو وہ کسی چیز سے نہیں ٹوٹتے، کوئی بھی، نہ لالچ اسے توڑ پاتی ہے، نہ خوف اسے توڑ پاتا ہے۔ لالچ اور خوف پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں آپ کی خدمت۔ کوئی بھی چیز سامنے لائی جائے لیکن اصول نہیں ٹوٹتے، زندگی وہی باقی رہے گی۔ کتنا ہی زیادہ خوف مسلط کر دیا جائے لیکن اصول نہیں ٹوٹیں گے زندگی کے۔ کربلا والوں نے ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے اصول نہیں توڑے۔ کتنا زیادہ خوف کربلا والوں پر مسلط کیا گیا ایک دن میں، لیکن ایک لمحے کے لیے سیرت کا کوئی اصول نہیں توڑنے دیا۔ کربلا کی تاریخ گواہ ہے۔ اس پہلو سے جا کے کربلا کا مطالعہ کریں، عاشور کا دن کا مطالعہ کریں اس پہلو سے کہ کتنا سب کچھ کیا گیا، کتنا خوف مسلط کیا گیا، کیونکہ خوف کی منزل بعد میں ہوتی ہے، پہلے لالچ دی جاتی ہے، لالچ دی گئی، آؤ ادھر آ جاؤ، ہم تمہیں سپہ سالار دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں خوف اور خوف مسلط کیا گیا۔ لیکن اتنا خوف ہونے کے بعد بھی پوری تاریخ کربلا میں کسی ایک صحابی نے امام حسین کے ایک اصول کو بھی نہیں توڑا، کیونکہ نہیں ٹوٹ سکتے۔ تو کیا فرمایا؟ اب یہ چند روایتیں آپ کو جلدی جلدی۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ المؤمنو، خود ان اصولوں پر چلے ہیں، اور ہر مومن کے لیے امام یہ فرماتے ہیں المؤمنو نفسہ اسلب من السلت،
مومن کا دل پہاڑ کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط اور سخت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہاڑ کی چٹانیں ٹوٹ سکتی ہیں لیکن مومن کے دل کے اصول کبھی نہیں ٹوٹ سکتے، یہ نہیں ٹوٹتے۔ المومن، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے۔ پہلی روایت جو پڑھی وہ امیر المومنین السلام کی کافی میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 233 میں ہے۔ اور یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے جو بحار الانوار میں ہے اور اصول کافی میں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ المومن اصلب من الجبل، وہی جملہ ہے جو امیر المومنین نے کہا ہے، وہی امام باقر علیہ السلام فرمائے، لیکن اس کو اور وضاحت کریں کیوں ایسا ہے۔ المومن اصلب من الجبل، مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، مومن کی زندگی پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، مومن کے اصول پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں مضبوط ہیں؟ اس لیے کہ لأن الجبل یستقل منہ والمؤمن لا یستقل من دینہ شیء، اس لیے کہ پہاڑ میں سے دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، لیکن مومن کی زندگی کے اصول میں سے کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی، کبھی یہ اصول ٹوٹتے نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے المومن صلی اللہ علیہ وسلم المومن اشد من زبر الحدید، مومن، دیکھیں مومن کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، یعنی امام کی نگاہ میں مومن وہ ہے کہ جو کچھ زندگی کے اصول اس کے پاس موجود ہیں، ان اصولوں پر چل رہا ہو، قدم قدم پر زندگی کے حالات آنے پر اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر رہا ہو۔ امام فرماتا ہے المومن اشد من زبر الحدید، مومن لوہے کی سختی سے بھی زیادہ سخت ہے، لوہے کے ٹکڑے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ ان زبر الحدید اذا دخل فی النار تغیر وان المومن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم یتغیر قلبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوہے کے ٹکڑے کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو لوہا اپنی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، لوہا جو بہت سخت ہے لیکن یہ لوہا اپنی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن مومن کو اگر قتل کیا جائے، پھر دوبارہ اس کو زندگی دی جائے، پھر اسے قتل کیا جائے، بار بار اسے زندگی ملتی رہے اور اسے قتل کیا جاتا رہے تو لم یتغیر قلبہ، تو مومن کا دل ذرہ برابر تبدیل ہونے والا نہیں، یہ نہیں تبدیل ہوتا۔ اور یہی جملہ تھا شب عاشور میں زہیر قین نے کہا تھا کہ اے میرے مولا، ایک بار نہیں 70 بار مجھے مارا جائے، زندہ کیا جائے، مارا جائے، زندہ کیا جائے، اور پھر جب مجھے زندگی ملے گی تو انہی اصولوں پر زہیر قین قائم ہوگا جس پر آج قائم ہے۔ یعنی حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوٹے گا، امام کا ساتھ نہیں چھوٹے گا، رہبر کا ساتھ نہیں چھوٹے گا، ولی کا ساتھ نہیں چھوٹے گا، یہ زندگی کے اصول یہ نہیں تبدیل ہوتے۔ یہ نمونے کے طور کے آپ سامنے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں جو بار بار تبدیل ہوتے۔ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 147 امام نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، عالم ربانی متعلم علی سبیل النجات، بہت تفصیلی، بہت ہی خوبصورت، حکمت نمبر 147 جناب کمیل کو بلا کر ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا۔ دیکھو 3 طرح کے انسان ہیں، یا تو عالم ربانی ہے، بالکل الہی انسان ہے، اس کی زندگی کا رنگ الہی ہے، یا اگر اس مقام تک نہیں پہنچ پایا ہے تو متعلم علی سبیل النجات، نجات کے راستے پہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، قدم آگے بڑھا رہا ہے، ان اصولوں کو سیکھ رہا ہے۔ اگر یہ 2 نہیں ہیں تو تیسرا گروہ کیا ہے؟ ہمج رعاؤن اتباع کل نائک یمیرون مع کل ریح، ایک ریوڑ ہے، بھیڑ کا ریوڑ ہے کہ جو ہر آواز پہ جدھر ڈال دیا ہے ادھر چلا جاتا ہے، ہر پکار پر آگے بڑھ جاتا ہے، ہر میسج پر اور ہر افواہ پر اس کے ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہر خبر پر اس کے ایمان میں لغزش پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ بھیڑ کے ریوڑ جیسے لوگ ہیں۔ اگر وہ 2 گروہ نہیں ہیں تو تیسرا گروہ امام یہ فرماتے ہیں، اور اس طرح قرآن میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو علی حرفن ومن الناس من یعبد اللہ علی حرفن، کیونکہ ان کے پاس اصول موجود نہیں ہیں۔ خوب، میں اس سے آگے یہاں پر اس مسئلے کو نہیں چھوڑوں گا تاکہ میں کسی ایک سیرت کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ چند سیرت، ہمارے پاس اب زیادہ دن نہیں بچے ہوئے ہیں، آج 4تھا دن غالباً ہو گیا ہے، میرے خیال سے 6 دن اور بچے ہوئے ہیں۔ امام کی زندگی کی سیرت کے چند پہلو، ایک پہلو عبادی سیرت، امام کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں امام آتے ہیں تو زندگی کیسی ہے، زندگی کے اصول کیسے ہیں۔ فیملی لائف میں امام کی سیرت کیا ہے، بہت ہی اہم حصہ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ فیملی میں امام بچوں کے ساتھ، گھر کے اندر امام کی سیرت کیا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ ہوگی ہم سے کیا لینا دینا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے،
کہ امام 1400 سال پہلے تھے، ہوگی کوئی سیرت، اس سے ہم سے کوئی ربط نہیں ہے، یہاں پہ یہ حق کہنے کا نہیں ہے۔ اجتماعی سوشل سیرت، سوسائٹی میں آ کر امام کی، یہ چیپٹر تھوڑا بڑا ہے، نہیں معلوم کتنا اس کا حق ادا ہو پائے گا۔ سوسائٹی میں آ کر، سوشل لائف میں آ کر امام کی سیرت کیا ہے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ہر طرح کے انسانوں کے ساتھ امام کی سیرت کیا ہے، سیاسی سیرت امام کی کیا ہے، سیاسی اصول کیا ہیں۔ چونکہ یہ پہلے عرض کیا جائے کہ سیاست دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور بنی امیہ اس سازش میں بہت کامیاب ہوئے کہ انہوں نے آ کر دین کو سیاست سے جدا کر دیا۔ یہ کام پہلی بار بنی امیہ نے کیا ہے، اور بعد میں سیکولر حکومتیں جب زیادہ بڑھ کر آئیں تو سیکولر حکومتوں کی ایک سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ دین کو سیاست سے جدا کریں، تاکہ دین کا کوئی رول انسان کی زندگی میں نظر نہ آئے۔ دین فقط مسجدوں میں ہو، لیکن دین کا کوئی رول انسان کی زندگی میں اور انسان کی سوسائٹی میں اور معاشرے میں دین کا کوئی رول نہ ہو۔ یعنی اس سیاست کے ذریعے سے کہ دین کو سیاست سے جدا کر دیا، یہ دین کو بہت ہی محدود کر دیا گیا۔ یہ کام بنی امیہ نے بھی کیا، بنی عباس نے بھی کیا، اور زیادہ بڑے پیمانے پہ ابھی یہ 200-300 سالوں میں مغربی دنیا کی طرف سے یہ کام کیا گیا، اور اتنا زیادہ یہ کام کیا گیا کہ آج مومن ترین لوگ بھی اس مشکل میں دوچار کہتے ہیں سیاست سے دین کا کیا تعلق، کیا چیز ہے سیاست۔ البتہ یہ توضیح پہلے دی جا چکی کہ سیاست، الہی سیاست اور ہوا کرتی ہے اور شیطانی سیاست اور ہوا کرتی ہے۔ یہاں پہ جو بات ہوگی وہ الہی سیاست کی بات ہوگی، کہ جس کے لیے زیارت جامع کبیرہ میں امام نے خود فرمایا کہ ہم اہل بیت کیا ہیں، سیاست العباد، ہم بندوں کی سیاست کرنے والے ہیں۔ حکومتی سیاست مسئلہ اور ہے، حکومتی سیرت امام کی کیا ہے، کورٹ کے اعتبار سے، فیصلوں کے اعتبار سے امام کی سیرت کیا ہے، فوجی سیرت، نظامی جنگی سیرت امام کی، بہت بڑی سیرت امام کی زندگی کے بہت بڑا حصہ میدان جنگ میں گزرا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی بہت زیادہ حصہ، اور رسول اللہ کے بعد بھی، خاص کر اپنی خلافت کے زمانے میں، مثلا جنگ صفین کئی مہینے تک جاری رہی، کچھ چند دن کی جنگ نہیں تھی، تو امام کا ایک بہت بڑا حصہ میدان جنگ میں گزرا۔ نظامی سیرت اور جنگی سیرت کیا ہے، اقتصادی سیرت کیا ہے، میدان اقتصاد میں امیر المومنین السلام کی سیرت کی، یہ وہ سارے عناوین تھے کہ انشاءاللہ ان چند دنوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کی گفتگو جو ہم کرتے ہیں پہلی وہی عبادی سیرت، جو سب سے بڑا مرحلہ اللہ کی بارگاہ میں امام کی سیرت کیا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، کس طرح امام بندگی جو کر رہے ہیں۔ یہ بات پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ عبادت کرنا اور ہے، بندہ ہونا اور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ممکن انسان بہت زیادہ عبادت کر رہا ہو لیکن بندگی ذرا بھی نہ ہو اس کے اندر، بندگی نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے خدا کے سامنے، سبمشن یہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگرچہ وہ عبادتیں کر رہا ہے۔ اور ایسی عبادتیں جس میں بندگی نہ ہو، وہ عبادتیں انسان کو مستکبر بنا دیتی ہیں، مغرور بنا دیتی ہیں، بجائے یہ کہ اس کے اندر بندگی پیدا کریں، مغرور بنا دیتی ہیں۔ عبادی سیرت امام علی علیہ السلام کی، اس کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا ضروری ہے عبادت تک آنے سے پہلے، کہ عبادت کا سرچشمہ سمجھ رہے ہیں نا سب لوگ، عبادت کا ریسورس، عبادت کا منبع، سرچشمہ کیا ہے، معرفت ہے۔ یعنی جس قدر معرفت ہوگی اتنی، اسی طرح معرفت سے ابال پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو زبردستی والی عبادت ہوگی، تھکانے والی عبادت ہوگی، مجبوری کی عبادت ہوگی، فرشتوں کے ڈنڈے ہمارے انتظار کر رہے ہیں، عبادت کر لیں تھوڑا بہت ورنہ مارے جائیں گے ادھر۔ اس عبادت میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ آئے گا بھی امام کا جملہ آئے گا، امام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کے ڈر کے مارے، فرشتوں کے ڈنڈے کے ڈر کے مارے اگر عبادت کی جائے، جیسے بعض بچے آتے ہیں نماز پڑھنے کے، نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو میرے باپ مجھے ڈانٹیں گے اگر نماز نہیں پڑھی تو۔ اس عبادت کا مزہ نہیں۔ وہ بچے اچھے ہیں کہ جو بغیر کہے ہوئے آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، وہ بچے جو ماں باپ کے ڈر کے مارے آ کے عبادت کر رہے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے 15 سال کے اور کالج جائیں گے یہ سب عبادتیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ بچے جن کو شوق ہے عبادت کرنے کا، مسجد میں آنے کا شوق ہے، مسجد سے رابطہ رکھنے کا شوق ہے، ان کو کسی بھی فیلڈ میں بھیج دیا جائے، کتنے ہی خطرناک جگہ پر بھیج دیا جائے، لیکن وہ کبھی عبادت کو ترک نہیں کرتے۔ ابھی یورپ اور امریکہ کے جوان یہاں کے جوانوں سے کہیں زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ البتہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ برائیوں کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہے انہوں نے، یعنی اللہ سے دوری کے نتیجوں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ ابھی ہمارے جوان اس کو نہیں دیکھ پائے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔
سمجھیں گے، جلدی سمجھیں گے، یہ دیکھے بغیر سمجھ لیں گے، دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر سمجھ لیں گے دیکھے بغیر۔ تو عبادت کا سرچشمہ معرفت ہے۔ معرفت جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی انسان، پھر انسان کے اندر ابال ہوگا، ٹھہرا نہیں جائے گا، رکے گا نہیں، روکنا چاہیں گے نہیں رکے گا۔ روایت میں جملہ موجود ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تو رسول اللہ کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ سیرت ہے، یعنی جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر ہے اگر بیوی ہے، باہر ہیں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسی اذان ہوتی تھی، اذان کے وقت سے پہلے ہی اذان کا وقت قریب ہوتا تھا تو رسول اللہ کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے کسی انسان کو پہچانتے نہیں، ختم، سب سے رابطہ ٹوٹ گیا، پروردگار کی بارگاہ میں جانا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کتنی عبادت کریں گے، کتنی عبادت، اتنی عبادت، سرچشمہ ہے معرفت، چونکہ اس کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کے کرم کو لمحے لمحے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں اللہ کے کرم کو۔ جملہ کل آپ کے سامنے پیش کیا، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ہر جگہ جو بھی چیز دیکھتا ہوں اس کے پہلے اس کے بعد میں اس کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جس کی یہ معرفت ہوتی ہے پھر اس کو عبادت سے روکا جائے نہیں روکا جا سکتا۔ اللہ کو اگر روکنا پڑتا ہے بس کرو، کتنی عبادتیں کرو گے؟ رسول اللہ کو آگے روکا اللہ نے، بس کریں، اتنی عبادتیں نہیں کریں، قم اللیل الا قلیلا، اتنی ساری رات اس قدر عبادتیں، رات سے تھوڑا کم کریں یا رات سے تھوڑا زیادہ کریں، آدھی رات سے تھوڑا کم کریں یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کریں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ شاید مثلا گرمیوں کی رات بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا اور زیادہ آدھی رات سے کر لیں، ٹھنڈک کی رات بہت مختصر ہوتی ہے، تھوڑا آرام بھی کرنا ہے۔ آپ کو بھی اللہ نے جسم دیا ہے، آخر آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، رسول اللہ کو تو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا، یہاں پر انسانی جسم دے کر بھیجا، اس جسم کو آرام کی تھوڑا ضرورت ہے۔ اے رسول اللہ آپ کم کریں تھوڑا عبادتیں، لیکن چشمہ ابل رہا ہے، نہیں ٹھہر رہے ہیں، روکا نہیں جا رہا ہے، قرآن کو روکنا پڑ رہا ہے۔ لہذا میدان معرفت میں اس پر بہت پہلے بھی تاکید کی گئی ہے کہ بہت ساری جگہوں سے تھوڑا سا وقت نکال کے معرفت کے میدان میں اپنا وقت دے دیں تو کوئی لاس نہیں ہوا، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا آپ نے۔ حتیٰ عبادتوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے معرفت کے لیے بڑھا دیں، کرتے ہیں نا یہ اپنی زندگی میں بار بار کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھر کا سارا وقت نکال کے بزنس میں دے دیتے ہیں، کچھ لوگ بزنس کا وقت نکال کے گھر میں دے دیتے ہیں، آخر وقت کو ادھر ادھر کرتے ہیں نا، کہیں سے کم کرتے ہیں کہیں سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کام یہاں بھی آگے کرے، انسان بہت ساری جگہوں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے کیا کرے؟ معرفت کے لیے تھوڑا سا وقت دے دے، سمجھ کے لیے، فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے، تو یہ سودا بہت ہی فائدے کا سودا ہے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بالکل نقصان کا سودا نہیں ہے۔ جتنے تیز قدم معرفت کی راہ میں اٹھیں گے اتنی مضبوط قدم عبادت کی راہ میں اٹھیں گے۔ اب اگر دیکھیں کہ امیر المومنین السلام کی خدا شناسی کیا، کیسی معرفت؟ امیر المومنین السلام کی معرفت کیسی ہے کہ ایسی سیرت عبادت کی پیش کی ہے امام نے، ایسی سیرت کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادتوں کو دیکھا اور تعجب کیا کہ بابا اتنی زیادہ آپ عبادت کرتے ہیں، اس قدر آپ عبادت کرتے ہیں، تو کہا میری عبادت دیکھ کے تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت بھی کر رہا ہے، یہ الہی تربیت شدہ لوگ ہیں، لیکن امام کی تربیت بھی کرتا ہے۔ کہا میری عبادت دیکھ کے جو زین العابدین ہے وہ کہہ رہا اگر تم میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت دیکھتے تو کیا کرتے؟ اور میری عبادت علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی عبادت رسول اللہ کے ساتھ مقابلے میں تھی، تو اگر رسول اللہ کی عبادت دیکھتے تو کیا کرتے؟ یہ کہاں سے اتنی عبادتیں ہو رہی ہیں؟ چونکہ سرچشمہ موجود ہے، چشمہ دیکھتے نا، اس اسٹریم کیا کہتے ہیں، چشمہ ابلتا ہے، جتنا زیادہ اندر جس ترچشمے میں نیچے اگر منبع تھوڑا سا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا ہوگا، لیکن اگر نیچے زمین کے اندر جا کے دیکھیں بہت بڑا اندر منبع موجود ہے، ریسورس موجود ہے، تو مسلسل تیز پانی بہتا جائے گا اور سب کو سیراب کرتا جائے گا، کم بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر معرفت کا ریسورس اتنا بڑا تھا رسول اللہ کے پاس، امیر المومنین کے پاس، کی جتنی عبادت کرتے جا رہے ہیں ابال اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، کمی نہیں آ رہی ہے، اس میں تھکان نہیں آ رہی ہے، احساس خستگی نہیں ہو رہا، تھکان کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔
امام کی معرفت اگر دیکھنا چاہیں، امام کی معرفت کیا ہے؟ امام خود ہی ہے. ہم تو نہیں سمجھ سکتے واقعی امام کی معرفت کیا ہے، یعنی ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ امام کی معرفت کے بارے میں ہم جا کر سمجھ سکیں، لیکن امام نے خود پہچنوایا کہ امام کی معرفت کیا ہے. امام وہ ہیں، امیر المومنین اسلام کی بندگی کی سیرت اگر شروع کرنا ہے تو یہ جان لیں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کی زندگی کا سفر کعبے سے شروع ہوتا ہے اور مسجد پہ جا کر تمام ہوتا ہے. آغاز کعبے سے ہے، انجام مسجد پہ ہے، اور کعبے اور مسجد کے درمیان میں جتنی زندگی ہے، لمحے لمحے کی زندگی، اس کو اپنے ایک ایک لمحے کو خدا کے حوالے کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس معرفت کی بنیاد پر جو امیر المومنین السلام کے اندر پائی جاتی ہے. اب یہ چند جملے ہم جلدی پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں. امام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 22 میں، نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 22 کی، بہت ہی مظلوم کتاب ہے نہج البلاغہ، بہت ہی مظلوم کتاب ہے، واقعاً بہت مظلوم کتاب ہے. فرماتے ہیں انی لعلی یقین من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے یقین پر ہوں کہ جس میں ذرہ برابر غیر شبہۃ فی دینی، ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ان جملوں کی بہت وضاحت کی ضرورت ہے لیکن بات پوری نہیں ہو پائے گی. خطبہ نمبر 4 اور حکمت نمبر 2 مرتبہ نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 4 اور حکمت نمبر 184 184 میں بھی امام نے جملہ فرمایا ما شککت فی الحق مذ اریتہ، جب سے مجھے حق دکھایا گیا. دکھانے والا کون ہے یہ جانتے ہیں، امام کو حق دکھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. کب دکھایا گیا یہ ہمیں نہیں معلوم، جو ہم لوگوں کے علم میں اتنی توانائی نہیں کہ وہ سمجھ سکے کہ علی بن ابی طالب نے حق کب دیکھا اور کیسے دیکھا. فرمایا مذ اریتہ، جب سے مجھے حق دکھایا گیا اس وقت سے اب تک میں نے ذرہ برابر حق میں شک نہیں کیا. ممکن آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی شک نہیں کرتے، نہیں، ذہن کے اعتبار سے شک کرنا اور ہے، لیکن زندگی کے عمل کو اٹھا کر دیکھنا شروع کریں تو جگہ جگہ شک نظر آتا ہے. یہ ہمارے زندگی کے جو اصول بار بار بدلتے رہتے ہیں. کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان اصولوں میں شک ہے. مثلا حق میں ہمیں شک ہے، اگر حق میں شک نہ ہوتا تو یہ اصول نہیں بدلتے. اگر حق پہ ہمیں شک نہ ہوتا تو کبھی بھی ہم حق کو لمحے بھر کے لیے نہیں چھوڑتے. اگرچہ ہاں زبان سے ہم بھی کہتے ہیں، ذہن میں بھی اپنے آپ کو ہم کہہ کے خود کو بھی مطمئن کر لیتے کہ ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہے حق میں، لیکن ہماری زندگی جب آ کر دیکھتے ہیں تو قدم قدم پر شک نظر آتا ہے. مثلا جیسے پہلے عرض کیا کہ مثلا انسان کو موت پہ ذرہ برابر شک نہیں ہے، لیکن انسان کی زندگی کو دیکھیں آ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے موت اس کو آنے ہی والی نہیں. موت کے بارے میں سب سے زیادہ شک ہے نا ایسا. تو یہ شک زندگی میں آ کے دیکھنا پڑتا ہے. غرار الحکم میں فرمایا، غرار الحکم میں کتاب ہے امام الاسلام کی جو 2 جلدوں میں عام طور سے کبھی کبھی زیادہ جلدوں میں چاپ ہوئی ہے، جو نہج البلاغہ کے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، جس میں امام کی بہت ساری حکمتیں بیان کی، کئی ہزار حکمتیں. غرار الحکم نام ہی اس کا، حکم یعنی حکمتیں، غرار یعنی چمکتا ہوا نمونہ حکمتوں کا، جس میں امام کی کئی ہزار. اس میں 381 نمبر حکمت میں ما انکرت اللہ تعالی منذ عرفت، جب سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے، جب سے اللہ کی معرفت حاصل. پھر نہیں معلوم اللہ کی معرفت امام کو کب حاصل ہوئی، یہ خدا جانے اور امام جانے. اس کے بعد سے کبھی انکار کا تصور نہیں ہوا. اور اس کے بعد فرمایا شرح ابن الحدید لو کشف الغطا، یہ جملے ممکن ہے آپ سنتے رہے ہوں کبھی، لیکن اگر ایک سیرت کے دائرے میں اگر اس کو دیکھیں تو بہت ہی اہم نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں. فرمایا لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر سارے پردے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو ہماری یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ یقین کی ایسی منزل پر امیر المومنین پہنچ چکے ہیں کہ اس میں اضافہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. یہ کیا میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ ریسورس ابھی آپ کے سامنے بیان کروں. اگر یہ معرفت ہو تو اس معرفت کے نتیجے میں جو عبادت ہوگی وہ ایسی عبادت ہوگی جو امیر المومنین کے نظر آتی ہے کہ تیر نکلتا جائے لیکن ذرہ برابر احساس نہیں ہو. معرفت کے نتیجے میں یہ عبادت ہو رہی ہے، ایسے نہیں اتفاق سے ایسی عبادت ہو گئی، ایسے ہی ایسے اعمال نہیں سامنے آتے. جب کسی آنے والے نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، کیا وائے ہو تجھ پر افعبد ما لا ارى، کیا میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں جس کو دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے میں نے، لیکن لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ الاعیان، اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان،
بلکہ اللہ کو دیکھتے ہے دل، انسان کا دل دیکھتا ہے کس سے؟ ایمان کے نور سے، ایمان کی حقیقتوں سے اور ایمان کے نورانیت سے۔ اور یہ بہت خوبصورت جملہ فرمایا، لیکن اس کی فرصت نہیں ہے۔ فرمایا قریب من الاشیاء غیر ملابس، بعید من الاشیاء غیر مباین۔ اللہ کی ذات ہر شے سے قریب ہے لیکن کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہر شے سے دور ہے لیکن کسی سے جدا نہیں ہے۔ یہ توحید کے عمیق ترین جملے ہیں، معرفت کے وہ عظیم جملے ہیں جو صرف امیر المومنین کی زبان سے اور رسول اللہ کی زبان سے اور ائمہ کی زبان سے نکلے۔ پوری تاریخ انسانیت میں کسی بھی زبان سے ایسے معرفت کے جملے نہیں نکلے ہیں، فقط ایک گھرانہ ہے جو یہ باتیں کر سکتا ہے، اور وہ رسول اللہ اور اہل بیت کا گھرانہ۔ یہ تھی، میں نے کہا کہ بس مختصر آپ کے سامنے، یعنی یہ چند روایتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ معرفت کا سرچشمہ سامنے آ جائے۔ اس لیے نہیں کہ فقط جانے کہ امیر المومنین السلام کی معرفت ایسی تھی، نہیں، یہ معرفت بتائی جا رہی، مومنین کو یہ معرفت بتائی جا رہی ہے۔ یہ معرفت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، عبادت کا عشق انسان کے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب عبادت کی طرف آ جائے اپنے تھوڑے سے وقت میں۔ امام کی عبادت کیا ہے؟ امام کی نگاہ عبادت کے بارے میں کیا ہے؟ امام کی نگاہ عبادت کے بارے میں ایک تو امام نے عبادت کو محدود نہیں کیا چند چیزوں میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فقط یہ عبادت ہے، نہیں، بلکہ امام کی نگاہ میں ہر وہ عمل جو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے الہی رنگ میں انجام دیا جائے وہ سب کے سب عبادت ہے۔ حتیٰ روایتیں موجود ہے کہ وہ انسان جو جا کر اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کما رہا ہے وہ بہت بڑی عبادت انجام دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے خدا کی راہ میں۔ بس پہلے دید امام کی نگاہ دیکھیں کہ امام کی نگاہ فقط یہ نہیں کہ انسان آ کر بندگی کرے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچن میں بیٹھ کر کھانا پکا رہی ہے لیکن نگاہ اس کی نگاہ ہے توحیدی ہے، جو کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا، اگر رنگ اس کی زندگی کا الہی رنگ ہے تو یہی عبادت انجام دے رہی ہے، بڑی عبادت انجام، معمولی عبادت بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے وہ عبادت بہت معمولی ہے اور مسجد میں آگے کی جاتی ہے بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی عبادت کہاں پر زیادہ بڑی ہے۔ نیتوں کو اللہ پڑھنے والا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ ہر عمل، ایک اسٹوڈنٹ جا کر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، علم اس کی معرفت کا سبب بن رہا ہے، تو یہ جا کر عام دنیا کا عمل نہیں انجام دے رہا، یہ عین دین کا عمل انجام دے رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ فقط نگاہ دیکھنی پڑے گی کس نگاہ سے علم حاصل کر رہا ہے، نگاہ اس کی توحیدی ہے یا نہیں ہے، زندگی کا رنگ الہی ہے یا الہی نہیں ہے۔ اگر زندگی کا رنگ الہی ہے تو وہ یونیورسٹی میں جا کر عبادت کر رہا ہے، اور ممکن ہے کہ انسان حوضے میں آ کر ممبر پہ آ کر اللہ کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر زندگی کا رنگ توحیدی اور الہی نہیں ہے تو بالکل عبادت نہیں ہو رہی۔ قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اصول ہیں، یہ قانون ہے اور یہ تبدیل ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام کی نگاہ عبادت کے بارے میں کیا ہے؟ اب میں نشر البلاغہ لانا چاہتا تھا لیکن بھول گیا۔ حکمت نمبر 237 میں امام فرماتے ہیں، جو کافی میں بھی موجود ہے یہ جملہ امام کا، فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادۃ التجار۔ کچھ لوگ وہ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن فقط لالچ میں، فقط نگاہ اس کی لالچ کی نگاہ ہے۔ جس طرح بازار میں جاتا ہے، جس نگاہ سے بازار میں جاتا ہے لالچ کی نگاہ سے، وہ مسجد میں بھی آتا ہے اسی لالچ کی نگاہ سے، تو یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ اس کے برعکس جس کی نگاہ توحیدی ہو جائے تو مسجد میں بھی الہی عبادت کر رہا ہے، بازار میں بھی جا کر الہی عبادت کر رہا ہے، لیکن نگاہ اگر توحیدی نہیں ہے تو مسجد میں آگے امام فرماتے ہیں کہ فتلک عبادۃ التجار، یہ تاجروں کی عبادت، تجار یعنی تاجروں کی، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، اور ایک قوم ایسی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے لیکن خوف میں، جہنم کے خوف میں، فرشتوں کے ڈنڈے کے خوف میں، زنجیر کے خوف میں، عذاب کے خوف میں، برزخ کے خوف میں اللہ کی بات کرتی ہے۔ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن تلک عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ عبادت تو کر رہا ہے لیکن غلام ہے، یہ غلاموں کی عبادت کر رہا ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، اور ایک قوم ایسی ہے جو شکر میں پروردگار کی عبادت کر رہی ہے، پروردگارہ تو عبادت کے لائق ہے اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں۔ فتلک عبادت الاحرار، یہ آزاد انسانوں کی عبادت ہے، تھوڑی سی عبادت لیکن آزاد انسانوں کی عبادت۔ اور خود اپنی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما عبدت خوفا ما عبدت طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک،
لیکن وجدتک اہلا لعبادہ فعبدتک، اے میرے پروردگار علی بن ابی طالب یہ بول رہے ہیں، ہم اگر بول رہے ہیں تو نہیں معلوم کس دل سے کہاں سے بول رہے ہیں، کتنا اس میں حقیقت پائی جاتی ہے۔ ہم تو بہت ساری باتیں آگے بولتے رہتے ہیں کہ سب سے بڑے مومن ہم ہی ہیں، لیکن یہ امام کلام کر رہے ہیں، اللہ کو مخاطب کر کے کلام کر رہے ہیں کہ الہی ما عبدتک طمعا لجنتک، پروردگارہ میں تیری عبادت لالچ میں نہیں کر رہا ہوں، ولا خوفا من نارک، عذاب میں کے خوف میں عبادت نہیں کر رہا ہوں، لیکن وجدتک اہلا لعبادہ، تو اس کو میں نے عبادت کے لائق پایا تو تیری میں عبادت کر رہا ہوں۔ اب دعا جمعہ کمیل کا جملہ میں نہیں دہراتا جو واقعاً وقت نہیں رہے گا، جن سے امام فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مجھے آتش میں ہو تو وہاں پر بھی خوف نہیں ہے، وہاں بھی اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ مناجات شعبانیہ میں فرمایا کہ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارَ عَالَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ۔ مناجات شعبانیہ بہت ہی عظیم دعا ہے، بہت ہی خوبصورت، جو شعبان میں تمام ائمہ اس مناجات کو پڑھا کرتے تھے۔ اگر نہیں پڑھی شعبان میں تو اگر ماہ رمضان میں پڑھ لیں، دیکھیں کیا ہے، بہت ہی عظیم۔ امام خمینی سے پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں سب سے بہترین دعا کیا ہے، تو فرمایا دعائے کمیل اور مناجات شعبانیہ۔ یہ مناجات شعبانیہ ایک جملہ فرمایا الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک وان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک، اے میرے پروردگار اگر تو میرے جرم کی وجہ سے مجھے پکڑے گا تو میں تیرے عفو کے دامن کو پکڑ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں تجھے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑے گا تو میں تیری مغفرت کی وجہ سے تجھے پکڑ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارَ عَالَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ، اور اگر تو نے مجھے آتش میں لے جا کر ڈال دیا تو آتش میں جا کر میں پورے اہل جہنم کے درمیان میں یہ اعلان کرتا پھروں گا کہ میں پروردگار سے عشق کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آگ میں ڈال دیا، ارے میرا اتنی عبادت کر کے آئے تھے پھر بھی مجھے آگ میں ڈال دیا، یہ کیسا خدا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں امام، بلکہ کیا فرما رہے ہیں، اگر آتش میں ڈال دیا تو عالم تو اہلہا انی احبک، تمام اہل جہنم کے درمیان میں اعلان کرتا پھروں گا کہ میں اپنے پروردگار سے عشق کرتا ہوں۔ عاشق ایسا ہوتا ہے، عاشق کو آتش میں نہیں ڈالا جاتا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی سخت منزل میں جانے کے باوجود بھی زندگی کے اصول نہیں تبدیل ہوتے، اللہ کا عشق اپنی جگہ پر باقی رہنے والا۔ یہ نہیں کہ ذرا سی مصیبت آگے سارے شکوے شروع ہو گئے، کیا اللہ نے میرے ساتھ کر دیا، میں نے کیا برا کیا تھا اللہ کا جو میرے ساتھ سب کچھ کرنا تھا، کہ نہیں، وہاں بھی اعلان کروں گا کہ انی احبک۔ بس یہاں سے کیا پیدا ہوتا ہے، جب یہ عبادت ہو نہ کسی خوف میں ہو نہ کسی لالچ میں ہو تو یہاں سے اخلاص کی دولت شروع ہوتی ہے۔ اب اس موضوع کو میں بالکل یہاں پہ چھیڑ رہا ہوں، بس اتنا ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ امیر المومنین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے سو رہے ہوں، چاہے جگ رہے ہوں، چاہے تلوار لے کے آئے ہوں، چاہے بازار میں نظر آئے ہوں، چاہے کھیت میں نظر آئے ہوں، جہاں بھی امیر المومنین نظر آتے ہیں، ایک ایک لمحہ، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جو اخلاص سے خالی ہو، پروردگار سے خالی۔ کیوں؟ ایسی معرفت کے نتیجے میں یہ نگاہ پیدا ہوتی ہے، اور اس نگاہ میں فقط اخلاص نظر آتا ہے، پھر اور کچھ نہیں نظر آتا۔ اور اخلاص جب ہوتا ہے تو حتی تلوار بھی چلتی ہے تو اسی اخلاص کے ساتھ، اسی طرح اگر میدان جنگ میں دشمن آ کر توہین کرتا ہے اور لعاب دہن کو پھینکتا ہے، امام پر ڈالتا ہے، اور یہاں پر امام کو غصہ آتا ہے، تو یہ غصہ بہت مقدس غصہ ہے، یہ غصہ برا نہیں، ہر غصہ برا نہیں ہوتا، تو جو ہمارے ہر غصہ عیب نہیں ہے۔ دشمن کی اہانت کے نتیجے میں اگر غصہ آئے تو یہ مقدس غصہ ہے۔ اگر دشمن آ کر رسول اللہ کی توہین کرے اور کسی مسلمان کو غصہ نہ آئے تو یہ شرم کی بات ہے، کیوں غصہ نہیں آ رہا ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ پچھلے سال ایک جگہ پر یہیں گجرات میں دیکھا، رسول اللہ کسی موسم میں توہین کی گئی، اسی ماہ رمضان میں فلم بنی تھی، اور ماہ رمضان کے بعد وہاں کے عوام نے آ کر پروٹیسٹ کرنا چاہا، ایک گروہ نے آ کر روک دیا کہ تم پروٹیسٹ میں شرکت نہیں کرو، نہیں شرکت کرنے دیا اپنے جوانوں کو، کہ جو ہمارے کلاس میں آتے ہیں وہ کوئی بھی پروٹیسٹ میں شرکت نہیں کریں، نہیں شرکت کرنے دیا۔ اگر دشمن کی توہین کے نتیجے میں غصہ آتا ہے تو بہت ہی مقدس غصہ ہے، لیکن اس مقدس غصے کے باوجود بھی علی بن ابی طالب کی تلوار رک گئی، کیونکہ غصہ آیا ہے تو تلوار نہیں چلے گی، فقط اللہ کے لیے تلوار چلتی ہے، یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ لہذا امام خود فرماتے ہیں وہ بالاخلاص یکون الخلاص، اخلاص کے ذریعے سے نجات حاصل کرو۔ فرماتے المؤمن من کانا
توجہ کریں، المومنو، یہی جملے ہیں جو بار بار لکھنا چاہیے، اس کا اسٹیکر بنانا چاہیے، یہ بانٹنا چاہیے۔ فقط یہ نہیں کہ وہی 4 چیزیں ہیں جو ہر ایک چھاپ کر بانٹ دیتا ہے کہ ہمیں ثواب مل جائے۔ آئیں امام کے ان کلام کو بنائیں، دیں لوگوں کو۔ المومنو من کان حبہ للہ و بغضہ للہ و اخذہ للہ و ترکہ للہ۔ مومن وہ ہے کہ جس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے، میرا احترام کرتا ہے تو میں محبت کرتا ہوں، مجھے اگر نہیں چاہتا تو میں نہیں محبت کرتا۔ نہیں، مومن یہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان ہمارا بہت ہی بے احترامی ہماری کر رہا ہو، چونکہ ہمارے اندر ایسا عیب پایا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے، لہذا اس سے محبت۔ مومن وہ ہے کہ جس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، جس کا بغض بھی اللہ کے لیے ہے، کسی کو اپنانا بھی اس کا اللہ کے لیے ہے، کسی کو چھوڑ دینا بھی اللہ کے لیے ہے، نہ یہ کہ اپنے لیے۔ اس کائنات کا محور خود کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہو۔ یہاں تک کہ حکومت بھی امیر المومنین لے رہے ہیں تو فقط اللہ کے لیے۔ اگر پہلے خطبے میں اعلان کیا، اگر اللہ کے دین کی بات نہیں ہوتی تو یہ حکومت، جب حکومت کی سیرت آئے گی تو آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا تفصیل سے، میں نہیں لیتا۔ اور آگے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، میں خلافت کو چاہتا ہوں اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اور تم مجھے چاہتے ہو اپنے فائدے کے لیے۔ لوگوں کی حالت یہ تھی، امیر المومنین کی حالت یہ تھی، لوگوں کی حالت یہ تھی، تو میں تو اللہ کے لیے چاہتا ہوں خلافت کو، اور تم مجھے چاہتے ہو اپنے فائدوں کے لیے۔ خطبہ نمبر 136 بس تمام کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک نمونہ آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں عبادت کا ایک نمونہ، ایک بڑا مظہر، ایک کامل مظہر وہ نماز تھی۔ اگرچہ اور ساری چیزیں عبادت ہیں، لیکن ایک اچھا خوبصورت مظہر امیر المومنین کی نگاہ میں نماز ہے، ایک جلوہ عبادت کا بہت ہی عظیم جلوہ امام نماز کے ذریعے سے، اور اپنے آپ کو خود کو پہلا مصلی فرماتے ہیں، انا اول من صلی مع رسول اللہ، میں پہلا انسان ہوں جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، اس طرح بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں۔ انا اول من صلی مع رسول اللہ، اللہم انی اول من اناب وسمع واجاب، لم یسبقنی الا رسول اللہ بالصلاۃ، مجھ سے پہلے کسی نے بھی، رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی نے بھی مجھ سے پہلے نماز میں سبقت نہیں کی، میں نماز میں آگے نہیں بڑھا۔ نماز وہ چیز تھی جس کو علی بن ابی طالب بھی یاد کرتے تھے کہ میں پہلا نماز پڑھنے والا ہوں، لہذا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے نماز کا، اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ جنگ صفین میں بہت ہی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، بہت شدید جنگ، بالکل شباب پر جنگ ہے، اور اس شباب کی جنگ کے درمیان میں ابن عباس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام مصلی بچھا رہے ہیں، کہا امام کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ عمل ایسا عمل تھا کہ ابن عباس جیسے شاگرد کو حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے شدید جنگ کے درمیان میں امام مصلی بچھا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اتنا زیادہ تعجب ہوا ابن عباس کو کہ آ کر پوچھ لیا کہ مولا آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا اتنا سارا وقت ہے؟ یہ جو ہمارا بہت رائج جملہ ہے کہ ہاں نماز کے وقت تو بھی بہت ہے، ابھی تو بہت فرصت باقی ہے، اللہ نے اتنا وقت دیا کہ 4-5 گھنٹے کا وقت کس لیے دیا ہے ظہر عصر پڑھنے کا، ہے تو نہ وقت۔ اور امام علیہ السلام اول وقت میں، پہلے وقت میں مصلی بچھا رہے ہیں، شدید جنگ اپنے شباب پر، تیز دھوپ میں، گرمی ہے، ظہر کا وقت ہے۔ ابن عباس کو تعجب، آپ کیا کر رہے ہیں مولا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا رکیں ٹھہریں۔ کہا ابن عباس تمہیں معلوم ہے کہ یہ جنگ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ نمازی کے لیے تو یہ جنگ کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے ابن عباس، پھر کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ بہت ساری چیزیں میں چھوڑ کے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں امیر المومنین السلام کی عبادت کا، بندگی کا۔ عروہ ابن زبیر کی روایت ہے یہ کہ ہم کچھ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اصحاب، ان میں لوگ اہل بدر کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اہل بدر کے واقعاً بہت فضائل ہیں جنہوں نے پہلی جنگ میں شرکت کی اور کامیابی حاصل کی، اور جن لوگوں نے بیعت رضوان کی تھی، رسول اللہ کی دوبارہ بیعت کی تھی، ان لوگوں کے فضائل بیان ہو رہے، اصحاب کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ انہی ہمارے درمیان میں ابو درداء، یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کے بھی صحابی اور امیر المومنین السلام کے بھی بہت ہی خاص صحابی۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں جو اہل بدر کی ہے، جس کے پاس
مال اگر جا کر دیکھیں تو اہل بدر میں سے سب سے کم اس کے پاس دولت ہے، اور اگر اس کی پاکیزگی اور اس کی عبادت کو دیکھیں تو سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بتاؤ کون ہے ایسا؟ کہا وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا، ابھی 2 منٹ اور لگے گا۔ فرمایا کہ بتاؤں میں ایسے شخص کے بارے میں، چونکہ اس ذات کو چھپا دیا گیا تھا، عمر کے تقاضے، اس کے بہت سارے اسباب تھے، کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اگر انالائز کیا جائے گا ان حالات کو کہ کیوں ایسا ہوا امام علیہ السلام کے بارے میں، تو تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام کی اس وقت عمر کل 33 سال تھی جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ کہتے تھا یہ تو ابھی جوان ہے، یہ ابھی تو جوان، ہاں ٹھیک ہے چند جنگوں میں شرکت کی ہے، تلوار بہت اچھی چلاتا ہے، لیکن جوان ہے یہ غلط، چونکہ اصول صحیح نہیں آئے تھے زندگیوں کے اصول، وہ جو رسول اللہ دینا چاہتے تھے وہ نہیں سمجھ پائے تھے، اتنی صلاحیت نہیں تھی بعض لوگوں میں سمجھنے۔ جب امیر المومنین کا نام لیا ابو درداء نے تو سب نے ابو درداء کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ یہ دوسرا راوی بیان کر رہا ہے، عروہ ابن زبیر بیان کر رہا ہے کہ سب نے ابو درداء کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ تو میں نے ابو درداء سے کہا کہ ابو درداء آپ کی بات لوگوں کو پسند نہیں آئی، تو جو ہمارے ہیں کہا کہ آپ کی بات لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ تو ابو درداء نے کہا ٹھیک ہے اگر پسند نہیں آئی تو میں علی کی عبادتوں کا ذکر کرتا ہوں، آپ دوسروں کی عبادتوں کا ذکر کریں۔ میں بتاتا ہوں آپ بھی بتائیں، کوئی لڑائی تو نہیں ہے، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی بحث تو نہیں کرنی ہے۔ آئیے میں امیر المومنین کی عبادت کی سیرت بیان کرتا ہوں، امیر المومنین کی عبادت کا انداز بیان کرتا ہوں، آپ دوسروں کی عبادت کا انداز بیان کریں۔ جس کی عبادت کا انداز زیادہ اچھا ہوگا سب مان جائیں گے، قبول کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے آپ بیان کریں، آپ بیان کریں، آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا، باہر نکلے۔ یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے عزیزو، ایک واقعے سے پوری سیرت کو نچوڑا جا سکتا ہے، لیکن نچوڑنے کا ہنر انسان میں آ جائے۔ ابھی ہم فقط واقعات بیان کرتے ہیں لیکن اس میں نچوڑ نہیں پاتے سیرت کو۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین السلام نے لوگوں کو اپنی نگاہوں سے دور کیا، باہر نکلے اور دور ہوتے چلے گئے، مسجد سے باہر نکلے، شہر سے باہر نکلے، شہر سے باہر نکل کر نخلستان میں پہنچ گئے۔ نخلستان یعنی کھجوروں کے درخت کے درمیان میں، کھجوروں کے درخت میں اور بڑھتے چلے گئے اور بڑھتے چلے، میں بھی پیچھے چلا گیا۔ آج دیکھیں امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں، کیوں نکل جاتے ہیں کبھی کبھی لوگوں کو چھوڑ، کیوں سب کے درمیان میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں؟ درمیان میں سے اٹھ کے جانا، ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں نا، نماز کا وقت چلا جائے مسئلہ نہیں، ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آخر لوگوں کے احترام کا تقاضا ہے کہ بیٹھے رہیں، نماز چھوٹ جاتی کبھی کبھی، امیر المومنین چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ کی سیرت میں یہ تھا کہ جب دل کڑھتا تھا لوگوں کی باتیں سن کے فرماتے تھے، پچھلے سال عرض کیا تھا، فرماتے تھے رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ ارحنی یا بلال، بلال آؤ مجھے راحت دو، بلال آؤ اذان کہو تاکہ میرے دل کو کچھ راحت پہنچے، کچھ سکون پہنچے۔ امیر المومنین بھی وہی راحت لینے کے لیے گھر سے باہر نکل گئے نخلستان میں، بیچ نخلستان میں پہنچے، وہاں پر جا کر چند رکعت نماز پڑھی، دعائیں کرنا شروع کی، راز و نیاز کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، بے اختیار ہوتے چلے گئے۔ ایک جگہ جہاں پر انسان بے اختیار ہو سکتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جا کر۔ علی کا اختیار اپنے ہاتھوں سے جاتا گیا، اس قدر گریہ کیا۔ یہ سیرہ عبادی، امیر المومنین السلام کی عبادت کی سیرت ہے۔ اس قدر گریہ کیا، اس قدر روئے، اس قدر گڑ گڑائے امیر المومنین خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہوئے، غش کھا کر زمین پہ گر پڑے۔ جب غش کھا کے زمین کے پہ گرے تو میں قریب پہنچ کے میں نے بیدار کرنا چاہا، لیکن جب جسم کو ہاتھ لگایا تو ایسا لگا جیسے یہ جسم لکڑی کے طریقے سے خشک ہو گیا۔ اب یہ ہم آپ محسوس نہیں کر سکتے، جو کہ یہ حالت ہم نے نہیں دیکھی ہے کبھی، نہ ہم پر کبھی یہ حالت طاری ہوئی ہے، نہ کسی اور پہ ہم نے یہ حالت دیکھی ہے، نہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ درداء کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جسم لکڑی کے طریقے سے خشک ہو گیا ہے،
تو مجھے یقین ہو گیا کہ امیر المومنین اس دنیا سے گزر گئے. یہ بھی جوانی کے دور، یہ نہیں کہ 63 سال کی عمر میں امیر المومنین ایسا کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جناب زہرا زندہ ہیں، یعنی 33 سال کی عمر میں ایک جوان سب کچھ چھوڑ کر میدان میں جا کر، نخلستان میں جا کر اس قدر گریا کر رہا ہے. جوان، 33 سالہ جوان. فرق ہوتا ہے. بڑھاپے میں کوئی جا کر اس قدر گریا کر ہاں بوڑھا ہو گیا انسان. یہ اس وقت کی بات ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہیں. مجھے یقین ہو گیا کہ امیر المومنین نہیں رہے، تو میں واپس پلٹا، گھر آیا اور آ کے کہا کہ امیر المومنین اس دنیا سے گزر گئے. کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے اس طریقے سے دیکھا کہ روتے روتے، گڑگڑاتے ہوئے غش کھا گئے، اور غش ہونے کے بعد جب میں نے قریب سے جا کر دیکھا تو حالت یہ کہ جسم لکڑی کے طریقے سے سخت ہو گیا. تو اندر سے آواز آئی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ حالت ہے جو میں روزانہ اپنے گھر میں دیکھتی ہوں. یہ ہے سیرت، روزانہ دیکھنا. امیر المومنین علیہ السلام کی عبادی سیرت کیا ہے؟ یہ سیرت ہے. کیوں ایسی سیرت؟ اس لیے کہ سرچشمہ معرفت کا اتنا مضبوط ہے. اگر عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، تو معرفت، انسان جتنا معرفت بڑھتی چلی جائے. کہا پھر کیا کروں؟ کہا جا کر پانی چھڑک دو، ابھی بیدار ہو جائیں گے. آ کر پانی چھڑکا، امام بیدار ہوئے. ابو درداء کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا امام کی حالت کو دیکھ کر. میں رو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا. امام نے فرمایا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مولا آپ کی یہ حالت دیکھ رہا ہوں، اس طرح عبادت کر رہے ہیں آپ، اس طرح کی عبادت. تو امام نے صلی ایک جملہ فرمایا کہ ابھی تم کیوں روتے ہو؟ پھر اس وقت کیا حالت ہوگی جب سب کو روز محشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اس وقت پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ یہ چند نمونے تھے آپ کی خدمت میں، چند نمونے. میں نے عرض کیا کہ یہ ہر موضوع ایسا ہے جس سے بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن یہ چند نمونے اس لیے پیش کیا تھا کہ تاکہ ایک خلاصہ آ جائے. بعض واقعات ممکن آپ کے سنے ہوئے ہوں، لیکن اصلی نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ان واقعات سے وہ سیرت کو نچوڑ کر اپنے سامنے لے آنا، وہ زندگی کے اصول ہمارے سامنے آ جائیں کہ انشاءاللہ وہ سیرت ہماری زندگیوں کو بھی نورانی کرے اور ہمارے اوپر اس کا اثر ہو. والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اگر بہت زیادہ وقت نہیں ہو گیا ہو تو ایک دو سوال کر لیں. ہے وقت؟ تھوڑا دیر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے آغا، سب سے پہلا سوال یہ آیا کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ حکمت معصوم یا عمل معصوم، قول یا فعل؟ یہ سوال میں بتا دوں پہلے، یہ یہاں سے نہیں ہے، بمبئی سے نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے جو انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے اس میں سے کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا ہے سوال. جی تو یہ سوال پہنچ جائے گا، جواب ان تک پہنچ جائے گا. جی جو سیرت یہاں بیان سے کیا گیا، مطلب پچھلے سال زیادہ اس پر ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی تھی، چونکہ ہم پچھلے سال گفتگو کر چکے ہیں، سیرت کی تعریف پورے دیر تک بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس سال جو ہے میں نے خالی فقط اشارہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ سیرت کے معنی انسان کی سیر، یعنی انسان کی حرکت کا انداز، کہ ہر انسان کو اس دنیا میں آ کر زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کا انداز کیا ہے، اس زندگی کا طریقہ کیا ہے، کس طرز میں زندگی گزر رہی ہے. یا آپ اس کو اگر انگلش میں لفظ بولنا چاہیں تو آپ اسٹائل بھی کہہ سکتے ہیں، لائف اسٹائل بہت اچھا لفظ نہیں ہے لیکن ہاں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں، یا وے آف لائف، وے آف لائف، وے آف لائف، ہاں وے آف لائف بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی انسان ایک تو زندگی گزار رہا ہے، لیکن جس کی زندگی کا کوئی انداز نہیں ہوتا وہ بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن جس کی زندگی میں ایک خاص انداز ہوتا ہے، زندگی اس کی بھی بدلتی رہتی ہے لیکن زندگی کا انداز کبھی نہیں بدلتا. زندگی کے سامان بدلتے رہتے ہیں، جملہ پچھلے سال عرض کیا تھا، زندگی کے سامان بدلتے رہتے ہیں لیکن زندگی کا انداز نہیں بدلتا. اور اہل بیت کے گھر میں زندگی کا سامان بہت ہی کم تھا لیکن زندگی کا انداز بہت زیادہ تھا. جتنا زیادہ انداز وہاں سے لیا جائے کبھی کم ہونے والا نہیں. جی آگا دو سوال ہے، اس کے تقریباً مطلب ملتے جلتے سوال ہے، میں ساتھ میں پوچھ لیتا ہوں دونوں. ایک سوال ہے آگا ٹولڈ واٹ ایور ہیپنس اٹ از بین ڈن بائی اللہ،
profit or loss. But if our property or money which is trapped by someone or someone takes it forcefully, then what should be done? Should we let it go because it is from Allah? دوسرا سوال ساتھ میں دوسرا سوال ایک اور آیا ہے, جیسے کہ آپ نے نقصان پر کہا کہ یہ سب لکھا ہے اور ہونا ہے, کیا اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے؟ اس کو ذرا اور وضاحت. پہلا سوال جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آ کے میرا مال چھین لیا ہے, میری پراپرٹی چھین لی, تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف سے صبر کر کے بیٹھ جائیں, کچھ نہیں کرنا ہے؟ نہیں, یہ اگر مطلب لیا گیا تو غلط مطلب ہے, یہ مراد نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے. وہاں پر اس کے بھی کچھ اصول ہیں, اس کے بھی کچھ قانون ہیں. زندگی کے ایک قانون یہ ہے کہ کوئی ہمارے پر ظلم, نہ کسی پر ظلم کریں, نہ کسی سے ظلم برداشت کریں. کسی کے ظلم کو نہیں برداشت کرنا ہے. وہاں پر بھی پوری کوشش کرنا ہے اپنا حق واپس لیں, اپنا حق چھینے جا کر. لیکن حق واپس لینے کی بھی کچھ اصول ہیں. ایسا نہیں کہ ایک نے ہماری دولت لے لی ہے تو ہم نے اس کی عزت ہی ختم کر دی. مثلا ایک نے ہماری پراپرٹی لی ہے تو پورے جماعت میں ہم نے آ کے اعلان کر دیا یہ انسان دھوکے باز ہے, یہ انسان فریب کار ہے, یہ انسان جھوٹا ہے. اس نے ہماری دولت لی تھی, ہم نے اس کی عزت چھین لی, تو بہت ہی زیادہ لے لیا, اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا اس کو. یہ نہیں کرنا ہے. لیکن ہاں, دولت واپس لینی ہے. آپ کا مال ہے, آپ کو لینا ہے. آپ کو صحیح طریقے سے جو بھی راستے مناسب راستے ہوتے ہیں وہ فورس بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. البتہ ادھر سے زیادہ کوشش ہونا چاہیے کہ فوراً واپس کرے, چونکہ لے کے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے, نقصان میں جائے گا نہیں واپس کرے گا. لیکن آپ کو بھی اپنا حق واپس لینا, حق لینا اور کسی سے ظلم برداشت نہ کرنا, نہ کسی پر ظلم کرنا, یہ بھی سیرت کے اصولوں میں سے. اور دوسرا سوال آپ کا تھا کہ کیا ہم لوگ اس میں کچھ کر سکتے ہیں؟ مثلا یعنی اللہ کی طرف سے, جی, اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مصیبت میں اللہ نے ہم کو ڈال دیا. اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں. اللہ نے اس پورے نظام, اس پوری کائنات کے کچھ قانون بنائے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, یہ کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ مثلا یزید آئے اور آ کر امام حسین السلام کو شہید کر دے. اس طرح نہیں اللہ چاہتا. اللہ کی چاہنا کس طریقے سے ہے؟ اللہ کا چاہنا یہ ہے کہ جب ایک امام اٹھے گا, لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے, لوگ اس کو تنہا چھوڑ دیں گے. یہ قانون اللہ نے بنایا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امام کو ظالم آ کر شہید کر دے گا. یہ قانون ہے, اللہ کے نظام کی یہ قانون ہے. اگر لوگ اس کی مدد کرنے کو اٹھیں گے تو کچھ دوسرا نتیجہ نکلے گا. اللہ نے اس طریقے سے نہیں طے کیا کہ فلاں کو یہ کرنا ہے, فلاں کو یہ کرنا ہے, فلاں کو یہ کرنا ہے, بلکہ اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں, اور جس قانون کو انسان اپنائے گا اس کا اسی طریقے سے نتیجہ نکلے گا. شکریہ. آگا ایک اور سوال ہے جو آپ نے آج تھوڑا سا ذکر کیا تھا خلفاء کے بارے میں, تو اس کے اوپر ایک سوال آیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کا رابطہ دوسرے خلفاء کے ساتھ کیسا تھا, جبکہ یہ بھی قول موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کیا امام مذہبی معاملات میں ان کا ساتھ دیتے تھے؟ کیا یہ چیز اتحاد کے لیے ایک نمونہ بن سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال, لیکن اس کی تفصیل ہم جب حکومتی سیرت امام کی بیان کریں گے تو وہاں پہ ڈیٹیل میں بیان کریں گے. لیکن ہاں, اشارے کے طور پر عرض کر رہے تھے کہ واقعاً فقط دینی مسائل میں نہیں بلکہ تمام مسائل میں امام ہر جگہ بہت سارے مسائل میں امام مدد کرتے تھے. لیکن ایک طرف سے اپنے آپ کو نہیں جانے شریک بھی نہیں کرتے تھے, دوسری طرف سے مدد بھی کرتے تھے. یہ واقعہ بہت ایک دو بار نہیں, پوری زندگی میں امام کے بار بار پیش آتا رہا, اور بہت سارے واقعات ہیں. جب حکومتی سیرت امام کی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تو وہاں پر اس پر اچھے طریقے سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اپنے طرف سے, جو بزرگوں نے سکھا ہے کہ امام نے کس طریقے سے 25 سال, جیسے کل آپ کے سامنے عرض کیا, امام کے تقریباً 24 سال جو ہیں اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی. وہ انشاءاللہ وہاں پر بیان کریں کہ امام نے کس طریقے سے خلفاء سے رابطہ رکھا اور کیا طریقہ تھا امام کا, اور کیا اصول تھے وہاں پر امام کی زندگی کے اصول کیا تھے. جی انشاءاللہ بعد میں. جی شکریہ. اگر دو سوال 4-5 اور ہیں, لیکن میں صرف 2 اور سوال پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ابھی وقت بھی زیادہ نہیں ہے. تو ایک سوال یہ آیا کہ کیا آپ 9ویں امام کی حدیث جو مومن کے بارے میں آپ نے آج ہی پڑھی ہے اس کو پھر سے پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے بارے میں سورس یا اس کا جو حوالہ کوئی دے سکتے ہیں؟ مجھے بھی جی اگر کسی کو چاہیے پڑھنے کے آگے لے لے ایڈریس میں. جی جی یہیں سے آیا تھا یہ سوال, میں بھی وہی. ٹھیک ہے جی. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک گروہ نے کہا ہے کہ جو ہمارے
क्लास में आता है उसे प्रोटेस्ट में शिरकत नहीं करे। जी। अच्छा, ये जो क्लास रसूल के दिफा न कर सके, क्या वो दीन से दूर नहीं कर रहा, और क्या ये दुश्मन का रास्ता साफ नहीं कर रहा? ये नादानी का नतीजा, यानी कामिल दीन को पहले भी अर्ज किया, ये कामिल दीन ना होने का नतीजा है। दीन पेश किया जा रहा है, दीन की बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर दीन कामिल नहीं पेश किया जाए, नाकिस दीन पेश किया जाए, तो नाकिस दीन के ये खतरात होते हैं कि एक तरफ दीन की बातें हो रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ दीन के खिलाफ अमल अंजाम पा रहा होता है। इसकी बहुत अच्छा नमूना, बहुत ही खूबसूरत नमूना इसका, यानी खूबसूरत इस बात है कि बिल्कुल मिलता जुलता, वरना बहुत ही बदतरीन नमूना इसका क्या है, खवारिज है। खवारिज जो अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के साथ थे, जंग कर रहे थे, जंग सिफ़ीन में इमाम के साथ थे, और बहुत दीनदार लोग थे, बहुत सजदे करने वाले लोग थे, सारी सारी रात इबादतें करने वाले लोग थे, कुरान हाफिज़े कुरान थे, लेकिन इनकी दीन की मुश्किल ये थी कि इनके सामने नाकिस दीन पेश किया गया था। नाकिस दीन जब आता है तो उसके नतीजे ही निकलते हैं, वो इमाम के मुकाबले में आए। मुमकिन इमाम ज़मान के नाम पर इमाम ज़मान के मुकाबले में इंसान आ जाए, क्योंकि इमाम ज़मान की ज़िंदगी के उसूल और सीरत वही है जो रसूलुल्लाह के उसूल हैं, जो अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के उसूल हैं। लेकिन हम जो पेश कर रहे हैं, मुमकिन एक ऐसा ख़तरा है, मुमकिन अभी कोई ऐसा नहीं हो, लेकिन हत्ता बाद में आने में कोई ऐसा भी आए जो इमामत का दावा कर दे। एक ऐसे फिजा में लेके जाया जा रहा है कि जो ख़तरनाक है। वाकई अभी बहुत सारे जवानों के लिए चीज़ ख़तरनाक है। यहाँ पर यह नहीं है किसी पर कोई तंज करना नहीं है, हम जब गैर पर तंज नहीं करते तो अपनों मोमिनों पर तंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दर्द मोमिनों के बारे में दर्द होना चाहिए इंसान को, जवानों के बारे में दर्द होना चाहिए कि ये दीन जो पेश किया जा रहा है वो दीन ख़तरनाक है, इस एतबार से कि ये दीन खवारिज जैसा दीन है। बहुत अच्छा है कि ये जवान आए, खवारिज की ज़िंदगी का मुताला करें। वो खवारिज जिन्होंने 3-4 महीना पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ साथ जंगें लड़ी थी, ज़ख्मी हुए थे, खून दिया था, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी थी, किसी का भाई शहीद हुआ था, किसी का बेटा शहीद हुआ था, लेकिन यही खवारिज चंद महीने बाद इमाम के मुकाबले में आ गए। क्यों? इसलिए कि इनको जो दीन की आइडियोलॉजी जो दी गई थी वो बातिल आइडियोलॉजी थी, वो गलत आइडियोलॉजी थी, नाकिस आइडियोलॉजी थी। दीन था, वो भी दीनी की बातें कर रहे थे, लेकिन एक नाकिस दीन की बातें कर रहे थे, एक ऐसे दीन की बातें कर रहे थे जो अमीरुल मोमिनीन के दीन से मिलता जुलता नहीं था, जो रसूलुल्लाह के दीन से मिलता जुलता नहीं था। इन जवानों को बचाने की ज़रूरत है। सब हर बुजुर्गों का जिम्मेदारी है कि आए अपने जवानों को बचाएं। ये नहीं कि हर चीज़ ले ली जाए, हिकमत हर जगह से ली जा सकती है। नज़ीर बलागा फरमा कर मुनाफिक के पास हिकमत है तो मुनाफिक से भी जाकर हिकमत ले लो, कोई हर्ज नहीं है। इल्म की बातें हर एक से ले सकते हैं, काफिर से जाके ले सकते हैं, लेकिन गलत आइडियोलॉजी मोमिन से भी नहीं ले सकते। फर्क है। आइडियोलॉजी अगर गलत है, निगाह अगर गलत है, अगर आइडियोलॉजी गलत है तो ये मोमिन से भी नहीं ली जा सकती। इल्म की बातें काफिरों से भी ली जा सकती हैं, लेकिन आइडियोलॉजी मोमिन से भी नहीं ली जा, अगर आइडियोलॉजी गलत है। और इस आइडियोलॉजी में वही खतरा है, खुश्क दीनदारी, ऐसी दीदारी जो खवारिज की ही हालत थी। एक दूसरे से मिलते नहीं थे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ रखा था, अपने साथियों को छोड़ रखा था, सलाम करना छोड़ दिया था, सलाम का जवाब देना छोड़ दिया था, मिलना जुलना छोड़ दिया था, अपने आप को बिल्कुल जुदा कर दिया था। ये खवारिज जैसा दीन, अभी ये खतरा मंडरा रहा है, खवारिज जैसी दीदारी का खतरा मंडरा रहा है। ज़्यादा बेहतर है कि हमारे सारे जवान मोमिन जवान हैं, ये दीन के नाम पर आ रहे हैं, दीन चाहते हैं, दीन का इश्क है, दीन का शौक़ है, लिहाजा ये आए अच्छे तरीके से खवारिज की ज़िंदगी का मुताला करें, ताकि उस खतरे से सब लोग अपने आप को बचा सकें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।